بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 204۔ جس مسجد میں پہلے جماعت ہو چکی ہو تو دوبارہ جماعت کرانے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اس شخص کے ساتھ دے گا؟ تم میں سے کون ہے اس شخص کا جو ساتھ دے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس شخص کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ ائمہ کرام اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی مسجد میں ایک بار جماعت ہو چکی ہو تو اس میں جماعت ثانیہ بلا کراہت جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ جماعت ثانیہ تھی۔ جو حدیث ہے اس میں جو ذکر ہے، انابازی ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کام کے غرض سے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو لوگ باجماعت نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ کھڑا کر کے باجماعت نماز ادا فرمائی۔ ایک قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چند شرائط جماعت ثانیہ کی اجازت دیتے ہیں۔ نمبر 1، اہل محلہ میں سے کچھ لوگ وقت کی غلط فہمی سے باجماعت نماز ادا کر سکیں، اور بعد میں وقت آنے پر لوگ جماعت ثانیہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد شہر عام پر واقع ہو، مختلف لوگ آ کر باجماعت نماز پڑھتے جائیں تو جائز ہے۔ نمبر 3، پہلے مسافر لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی پھر اہل محلہ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد ایسی ہو جس میں مؤذن و امام تعینات نہ ہو، البتہ ضد یا تفرقہ بازی یا محض انتشار کے باعث جماعت ثانیہ جائز نہ ہوگی۔ جماعت ثانیہ کی صورت میں امام پہلے امام کی جگہ تبدیل کر کے جماعت کروائے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں، یہ ساری گفتگو تھی جماعت ثانیہ کے حوالے سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔